ناظرین، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب ظہور زمزم کے بعد بنو جرہم کا قبیلہ آباد ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بہت سی بے اعتدالیاں پیدا ہو گئیں اور بگاڑ آنا شروع ہو گیا۔ اس قبیلے کے افراد بیرون مکہ سے آنے والے لوگوں پر ظلم ڈھاتے اور حرمت مکہ کا خیال نہ رکھتے۔ چنانچہ ان کی بے اعتدالیوں اور حجاج کرام پر ان کے ظلم اور زیادتیوں کی پاداش میں اللہ رب العزت نے ان کو اعزاز و اقتدار سے محروم کرنے اور مکہ مکرمہ سے نکالنے کا فیصلہ کیا تو بنو بکر بن عبد مناف اور بنی خزاعہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ بنو جرہم شکست سے دوچار ہوئے اور ان کے سردار عمرو بن حارث بن مزاز نے کعبۃ اللہ شریف کے بیش قیمت تحائف و ہدایا کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک کر اسے مٹی سے اس حد تک پاٹ دیا کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ پھر وہ کہنے لگا، ہم تو مکہ کی سکونت اور زمزم پینے کی سعادت سے محروم ہو رہے ہیں، بعد میں آنے والے بھی زمزم نہ پی سکیں۔ اس کے بعد وہ اپنے قبیلے سمیت یمن کی جانب فرار ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد طویل مدت گزر گئی اور زمزم کا تذکرہ اور اس کا محل وقوع لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے جد امجد حضرت عبد المطلب کو ایک اعزاز سے اس طرح نوازا کہ وہ ایک دفعہ کعبہ کے سائے میں حتیم کے اندر اپنی مسند پر محو استراحت تھے کہ خواب میں کسی نے انہیں چاہے زمزم کو کھودنے کا حکم دیا۔ خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا، طیبہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا، طیبہ کیا ہے؟ مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری رات خواب میں پھر وہی شخص آیا اور کہنے لگا، برا کو کھودو۔ میں نے پوچھا، برا کیا ہے؟ وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہی شخص خواب میں آیا اور اس نے کہا، مظلونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا، مظلونہ کیا ہے؟ وہ شخص پھر بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر خواب میں آیا اور بولا، زمزم کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا، زمزم کیا ہے؟ اس بار اس نے کہا، زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، یہ کنواں کس مقام پر موجود ہے؟ اس نے بتایا، جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا ہوا تھا اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ جب پوری تصدیق ہو گئی تو حضرت عبد المطلب ایک کدال لے کر وہاں کھدائی کرنے لگے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا، تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دینا، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر حضرت عبد المطلب نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے، یہ دیکھو، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا ہے تو وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، عبد المطلب، اللہ کی قسم، یہ ہمارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس کنویں میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا، تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ حضرت عبد المطلب بولے، کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کی کاہنہ سے فیصلہ کروانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر حضرت عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قریش کے قبائل کے لوگوں کی ایک ایک جماعت بھی ساتھ تھی۔ ناظرین، اس زمانے میں ملک شام اور حجاز کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا۔ سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے۔ جو ہی ان کی سواری اٹھی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔
انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر حضرت عبد المطلب سواری سے اتر آئے۔ سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزے بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا کہ آؤ تم بھی سیراب ہو کر پانی پی لو۔ وہ بھی آئے اور پانی پی لیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے، اللہ کی قسم اے عبد المطلب، یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے ہمیں اس بیابان میں سیراب کیا ہے وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گی، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالی حضرت عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑا کرنا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر حضرت عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال و دولت، تلواریں اور زرہیں وغیرہ نکل آئیں، اور اس میں سونا بھی شامل تھا۔ اہل قریش کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ 500 کے تیروں سے کوڑا ڈالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبہ کے نام سے رکھے گئے، 2 حضرت عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام رکھے گئے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال و دولت کعبہ کے نام نکلا، تلواریں اور زرہیں حضرت عبد المطلب کے نام نکلیں، اور قریشیوں کے نام جو تیر تھے وہ کسی پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے دروازے کو سونے سے سجا لیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔